پہلے دن سے جو خان صاحب کی انہوں نے اجازت نہیں دی، اس کا ہم نے کنڈیم کیا اور ہم نے کہا کہ ہائی کورٹ میں ہماری اپلیکیشنیں پینڈنگ تھی. جب یہاں ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف نہیں دیا کہ بین لگا ہوا اور بی بی کو بھی اجازت نہیں دی کہ مل لیں، تو اس پہ ہم نے کنڈیم کیا. پھر پولیٹیکل کمیٹی نے میٹنگ کر لی، اس کا جیسے ہوا تھا. ہم نے پھر حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے ڈاکٹر بھیجیں گے. ہم نے کسی بھی صورت میں حکومتی ڈاکٹر پہ تسلی کا نہیں کہا تھا. میری بات ہوئی تھی BBC بھی، ہم نے تسلی کا نہیں کہا تھا کہ ہماری تسلی ہوگی، پر ہم پھر بھی کہہ رہے تھے چلو ہو تو جائے کہ ہمارے پاس کچھ آ جائے. پھر گورنمنٹ نے جو اپنے ڈاکٹر بھیج کر کی رپورٹ وہاں دے دی، جو ہمارے پاس آیا، میرے پاس ڈائریکٹلی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کسی کے تھرو آیا تھا، وہاں سے جو ڈاکٹر وہ چلا گیا. ہم نے اس پہ بھی نہیں کہا کہ ہماری تسلی ہوگی. ہمارا مطالبہ پھر بھی تھا کہ شوکت خانم کا ڈاکٹر جائیں اور ہمیں اجازت دی جائے تاکہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات. اچھا بیرسٹر گور صاحب، پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے PTI کے رہنما کہ خان صاحب سے اس لیے نہیں ملنے دیا جا رہا چونکہ آئینی ترمیم ہے اور 25 کے بعد آئینی ترمیم جب ہو جائے گی تو اس کے بعد ملنے دیا جائے گا، لیکن اب تاحکم ثانی مزید توسیع کر دی گئی ہے. تاحکم ثانی وہ 20 تاریخ تک تھی، تو یہ لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں جس طریقے سے بھی ہے، لیکن ہمارے جو پہلے سے آرڈر موجود ہے ہائی کورٹ کے 3 آرڈر پہلے سے موجود ہیں کہ آپ اجازت دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ابھی اپلیکیشن فائل کریں گے تو ہر صورت اب اجازت ملے گی. چیئرمین صاحب، آپ نے ملاقات کی عمران خان سے، اس کے بعد ٹکرز بھی چلے ایک نجی چینل پر. ٹکرز میں تو کہا گیا کہ سرزنش کی گئی، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ؟ سارے غلط تھے. ہم 5 بندے ملے تھے، میں بھی ملا تھا، سلمان راجہ صاحب بھی تھے، اسد کیسر صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، اور اس کے ساتھ حامد رضا صاحب تھے. ہم خان صاحب کے ساتھ ملے تھے اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، بالکل ایسی بات نہیں ہوئی. تو سارا غلط اور ڈس انفارمیشن. کیا مقصد ہے مس انفارمیشن پھیلانے کا؟ آپ دیکھو وہ سارے لوگوں کو، وہ دیکھو PTI کی قیادت کو ڈسکریڈٹ کرنا اور ہمارے ایک خلیج پیدا کرنا اور یہ پیدا کرنا کہ جی. لیکن ایک بات واضح ہے، پاکستان ایک چیز واضح ہے، پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. سب کا لیڈر کل بھی تھا، آج بھی ہے، پرسوں بھی ہوگا، چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے، اور وہ خان صاحب. وہ دیکھو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1-2 دنوں میں کریں گے. بیرسٹر گور صاحب کتنا نقصان ابھی کیا ترمیم پاس ہونے سے PTI کو کتنا نقصان؟ دیکھو یہ پاکستان کا نقصان ہے. ایک اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں ریاست، اس کے 3 ارگن ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ارگن آپ ختم کرو تو ریاست کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ آزاد عدلیہ جو ہے وہ تو لازم ہے، ملزوم ہے ایک بہترین ریاست کے لیے. اس لیے ہم نے جو ابھی گزشتہ آپ نے احتجاج کی کال دی تھی اس پہ اس طرح سے لوگ نہیں نکلے جس طرح عمران خان لوگ نکلتے ہیں، ہر تاریخ میں نکلیں گے. نہیں دیکھو، جو جج کی ترمیم ہے، ہم نے کل نام دیے تھے. ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک ٹائم فریم ہے، اس ٹائم فریم کے اندر آپ ہمیں نام دے دیں، اور اس کے لیے کیونکہ جلدی تھی، اسپیکر صاحب نے لیٹر لکھا تھا، اس نے چیئرمین کو بھی لیٹر لکھا تھا، اس پہ یہ مانگا تھا کہ آپ ہمیں جلد سے نام دے دیں، اور کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہونی تھی. چونکہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ رات کو ہوتی ہے، ہم نے نام دے دیے تھے تاکہ وہ ٹائم باؤنڈ تھا، تو ایسا نہ ہو کہ اگر ہم فیصلہ کریں تو پھر ہمارے نام نہ ہو اور ہمیں آؤٹ کیا جائے پروسیس سے. لیکن رات کو پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہوا تھا. علی ظفر صاحب کمیٹی میں جائیں گے؟ دیکھو پولیٹیکل کمیٹی جب فیصلہ کرتی ہے وہی پولیٹیکل پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ منوان ہم اس تسلیم کرتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اس میں انڈیویجول اوپینین کی تو کوئی بات نہیں ہوتی. میرا اوپینین اگر یہ ہے کہ مجھے جانا ہے، لیکن اگر پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے کہ ہم نے نہیں جانا تو ہم نے نہیں جانا ہے. وہ کیونکہ میں اگر چیئرمین کے عہدے پہ بھی ہوں یا کوئی بھی عہدہ پہ ہو تو ہمارے انسٹرکشن وہی ہے جو خان صاحب دیتے ہیں. خان صاحب کی ہدایت یہی ہے. نام بتا دیں کون کون سے دیے ہوئے ہیں. میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کمیٹی میں کمیٹی میں دیکھو حامد رضا صاحب، میرا اور علی ظفر صاحب کا تھا. یہ 3 ہمیں بتایا گیا، آپ کے 3 ہیں. ادروائز اس پہ بھی ہمیں آبجیکشن ہے. دیکھو ہم بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمارے ریزرو سیٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، تو ہمارے 2 نہیں ہمارے 3 ہونے چاہیے تھے نیشنل اسمبلی. بتائیے گا ایک جانب ایک اور حکومت کے لوگ 8 ہیں، بآسانی وہ اپنی مرضی کا. چیف جسٹس کے عہدے پر نہیں پہنچ پاتے، وہ جو میجورٹی ہے وہ فیصلہ کر دیتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے اگر جو ہے سینیورٹی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ دیکھو سینیورٹی کو کسی صورت پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان کو وہ کنسیڈر کر کے بھی یہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے، میں نے کل بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے ٹی وی چینل پہ کہ ہم نے ججز میں سے ہم نے کوئی تفریقہ نہیں کیا کہ یہ ہمارا جج ہے یہ اس کا جج ہے. البتہ ججز کا یہ ضرور ہے کہ جو سینئر ہو وہ قانون کے مطابق آگے. بتائیے گا کہ ایک جانب انتظار پنجوتا کی جو ابڈکشن ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم سب نے مذمت کی ہے. یہ ختم ہونے چاہیے. کسی بندے کو آپ بغیر اس کے چارج کے نہیں رکھ سکتے. میں ایک چیز ضرور یاد کراتا ہوں،
قاضی پائیسر صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا 3 جنوری کو، اور وہ ہم نے ایک پٹیشن فائل کر دی تھی کہ لوگوں کی ابڈکشن نہ ہو۔ اس 3 تاریخ کے آرڈر میں یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس آرڈر پہ وزیر اعظم کو یہ ڈائریکٹ کیا تھا کہ اٹارنی جنرل کو صاحب کو کہا تھا کہ آپ یہ آرڈر لے جا کے وزیر اعظم صاحب سے مل کر کے آپ انڈرٹیکنگ سپریم کورٹ میں فائل کریں کہ آج کے بعد کسی بندے کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ میں نے پھر اسمبلی کے فلور پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ جسور ہانیہ کی شہادت کے بعد ہم وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، میں نے وزیر اعظم سے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا، اور وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس بھی کہا تھا کہ میں معلومات حاصل کر کے پھر اسمبلی کو فلور اسپیکر صاحب کے پاس لے کے آؤں گا۔ آج تک انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی ساری صریح خلاف ورزی ہے۔ میڈم، آپ بارہا پٹیشن دائر کر چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ کی پٹیشن دائر کرنے کے باوجود بھی آپ کی ملاقات نہیں ہو پاتے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب وہ 5 رکنی جو وفد ہے تحریک انصاف کا، اس میں ملاقات کروانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، تو کیا عدالتوں سے زیادہ طاقتور ہے مولانا فضل الرحمان؟ دیکھیں، اس وقت انہوں نے وہ ان سے کروانا تھا جو بھی ترمیم کے لیے بٹھانا تھا، اس وقت کیا ہوگا۔ ظاہر ہے افسوس یہ ہے کہ میں جس عدالت میں، میرا خیال ہے یہ بہت طاقتور ہونی چاہیے، اگر یہ نہیں کرتے فیصلہ تو افسوس ہی ہوتا ہے۔ پہلے بھی میں یہ کر چکی، پٹیشن دائر کر چکی ہوں، تب بھی نہیں کروائی، اب پھر کیا۔ اب اس کے بعد انسان اللہ سے بڑی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان سب کو کام کرنے کی توفیق دے، اس جگہ بٹھائے، اللہ نے بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، اللہ ان سے صحیح کام کروائے، انصاف کروائے، ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی انصاف کے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی انصاف کے لیے آتے ہیں۔ آخری جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، ان حوالے سے ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ جیل کے اندر ہیں، کیا کہنا تھا ان کا؟ کیا کل ان سے ملاقات ہوئی تھی، دونوں میری بہنوں سے، الحمدللہ بیٹھی ہیں، مضبوط ہیں، لیکن کس وجہ سے ہیں یہ افسوس ہے۔ انہوں نے تو کوئی کام ایسا غلط نہیں کیا کہ ان کی ملاقات، ان کو جیل میں ڈالا جاتا، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، دونوں کو علیحدہ سیلز میں رکھا ہوا ہے، علیحدہ ہیں، اور آپ سوچیں کہ ان کو کس وجہ سے گئی ہیں۔ آپ سب نے دیکھا تھا خالی ہاتھ کھڑی تھی اور ان پہ 100 قسم کے الزام لگا دیا، بارود، دہشت گردی۔ تو آپ اس سے دیکھیں کہ اس ملک کا کیا نظام ہے۔ آپ اس ملک کے نظام پہ ہم سب افسوس کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، اس جگہ کھڑے ہیں ہم جہاں لوگوں کو انصاف ملتا ہے، لیکن اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو ظاہر انصاف نہیں مل رہا۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ ان سب کو توفیق دے کہ انصاف کریں، کیونکہ اللہ کے ہاں پھر ان لوگوں کی بھی پکڑ ہے جو انصاف نہیں کریں گے۔ پہلے دن سے جو خان صاحب کی انہوں نے اجازت نہیں دی، اس کا ہم نے کنڈیم کیا، اور ہم نے کہا کہ ہائی کورٹ میں ہماری اپلیکیشنیں پینڈنگ تھی۔ جب یہاں ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف نہیں دیا کہ بین لگا ہوا اور بی بی کو بھی اجازت نہیں دی کہ مل لیں، تو اس پہ ہم نے کنڈیم کیا۔ پھر پولیٹیکل کمیٹی نے میٹنگ کر لی، اس کا جیسے ہوا تھا ہم نے پھر حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے ڈاکٹر بھیجیں گے۔ ہم نے کسی بھی صورت میں حکومتی ڈاکٹر پہ تسلی کا نہیں کہا تھا۔ میری بات ہوئی تھی بی بی سی بھی، ہم نے تسلی کا نہیں کہا تھا کہ ہماری تسلی ہوگی، پر ہم پھر بھی کہہ رہے تھے چلو ہو تو جائے کہ ہمارے پاس کچھ آ جائے۔ پھر گورنمنٹ نے جو اپنے ڈاکٹر بھیج کر کی رپورٹ وہاں دے دی، جو ہمارے پاس آیا، میرے پاس ڈائریکٹلی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کسی کے تھرو آیا تھا، وہاں سے جو ڈاکٹر وہ چلا گیا۔ ہم نے اس پہ بھی نہیں کہا کہ ہماری تسلی ہوگی، ہمارا مطالبہ پھر بھی تھا کہ شوکت خانم کا ڈاکٹر جائیں اور ہمیں اجازت دی جائے تاکہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات